وما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک کا نزول ہوتا تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نازل ہونے کے بعد کہتا ہے میں نے وحی کو بلا کر فوراً قرآن پاک کو لکھوا کر محفوظ فرما لیا کرتے تھے۔ اور چونکہ اس زمانے میں قرآن پاک کا نزول ہوتا تھا، اس وجہ سے حدیث پاک کے لکھنے کی ممانعت کر دی گئی تھی تاکہ دونوں میں خلط نہ ہو جائے، ایک دوسرے میں مل نہ جائے۔ لیکن جب وہ بات اب ختم ہو گئی تو اب یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ علم کی کتابت کرنا درست ہے، حدیث کو لکھنا، قرآن کو لکھنا، تفسیر وغیرہ کو لکھنا، کتابت علم، علمی باتوں کو لکھنا درست ہے یا درست نہیں ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ وہ مقصد جو بھی میں نے تمہیں بتایا وہ احتمال تھا، اس وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، اور عام متن حدیثوں لکھنے کا دستور نہیں تھا۔ ہاں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ طریقے سے اپنے طور پر نجی طور پر کچھ لوگ لکھ لیا بھی کرتے تھے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت گزری کہ میں حدیث کو حفظ کیا کرتا تھا، اس وجہ سے تقریباً 5700 سے 92 یا اس سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ کی مروی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ لکھ لیا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کی حدیثیں زیادہ ہے، یہ روایت میں آتا ہے۔ بہرحال تو اس سے معلوم ہوا کہ کچھ لکھنے کا بھی دستور تھا۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تقریر کی، ایک ابو شاہ نامی ایک آدمی تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی مفید تقریر ہے، یہ مجھے آپ لکھوا دیجئے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکتب لابی شاہ، ابی شاہ کے لیے لکھ دو۔ بہرحال ان واقعات کی وجہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لکھنے کا دستور تھا، لیکن قرآن پاک کو جس طریقے سے لکھ کر محفوظ کرنے کا دستور تھا، اس طریقے سے حدیث پاک کو لکھ کر محفوظ کرنے کا دستور نہیں تھا۔ ہاں، یہ بات دوسری تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ جل جلالہ ومن والوں نے حوصلہ بہت زبردست دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کو یاد کرنے میں محنت بہت کی تھی، اس وجہ سے جو حدیثیں ان لوگوں کے لکھی نہیں تھی پھر بھی ان کے سینوں میں، ان کے دماغ میں محفوظ تھی۔ ایک ایک حدیث کو کئی سالوں کے بعد بھی اگر وہ روایت کرتے تھے تو بے نہیں ایک ہی الفاظ کے ساتھ روایت کرتے تھے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دماغ میں یا سینے میں یہ چیزیں موجود تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر اس باب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کتابت علم درست ہے، چاہے حدیث کا ہو، چاہے تفسیر کا ہو، چاہے کسی قسم کا ہو۔ اختلاف جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، لیکن اس کے بعد عام متن میں لکھنے کا دستور ہو گئے، اس وجہ سے یہ جائز اور درست ہے۔ حضرت ابی جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، لیکن یہ بہت ہی کم عمر کے بچے تھے، اس وجہ سے صغار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ اصل میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا تھا، یا آج کل کے جو شیعہ حضرات جو ہیں وہ بھی اس کو بہت ہی زیادہ بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے لیے کوئی خاص فضیلت، اہل بیت کے لیے کوئی خاص حکم حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر دیے تھے۔ شیعہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے 40 پارے تھے، اس میں 10 پارے میں صرف کیا ہے ان لوگ اہل بیت کے فضیلتوں کو ذکر کیا گیا تھا۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر ابی جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حل عندکم کتاب، کیا تمہارے پاس کوئی چیز لکھی ہوئی موجود ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی فضیلت کے لیے خاص طور پر کوئی تمہارے لیے کوئی لکھ کر دیا گیا ہو؟ قال لا، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص طور پر
اہل بیت کے فضیلت میں یا اہل بیت کے حقوق میں کوئی بات لکھ کر دی ہو، ایسی بات نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا مجموعہ نہیں ہے کہ جس میں خصوصیت کے ساتھ ہمارے پاس کچھ لکھا ہوا موجود ہو. قال لا الا کتاب اللہ، ہاں جو کتاب اللہ ہے وہ ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے. لیکن اللہ جل جلالہ کو وہ امن والوں نے فہم اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو دے رکھی ہے. اس وجہ سے فہم کے ذریعے سے بعض ایسی چیزیں جو دوسرے نہیں سمجھتے وہ ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے اور ہم ان کو بیان کرتے ہیں. تو اللہ فہم اوتی تو رجل مسلم او معافی حاضی صحیفہ، یا اس کتاب میں اس کاغذ میں جو لکھا ہوا ہے بس وہی ہمارے پاس ہے. انہوں نے پوچھا کہ کیا لکھا ہوا ہے صحیفہ میں؟ قال قلت وما فی حاضی صحیفہ قال العقل وفقاق الاسیر. انہوں نے کہا کہ عقل کا پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ اصل میں یہ باندھنے والی چیزوں کو کہا جاتا ہے، اور عقل کے ذریعے سے آدمی کیا غلط چیزوں کو سوچنے سے سمجھنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے. اس وجہ سے عقل کو عقل کہا جاتا ہے. بہرحال یہاں پر عقل کے معنی آتے ہیں دیت کے، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیت کے متعلق ذکر کیا تھا وہ ہے فقاق الاسیر. اسیر کے معنی آتے ہیں قیدی. قیدی کو چھڑانے کی جو فضیلت ہے یا قیدی کو چھڑانے کی جو باتیں ہیں وہ اس میں لکھی ہوئی ہے. اور تیسرا ہے لا یقتل مسلم بکافرین، اور کسی مسلمان کو کسی کافر کے عوض میں قتل نہیں کیا جائے گا. یعنی اگر کسی کافر نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا، یہ اس میں لکھا ہوا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ذمی ہے جو مسلمان کے علاقے میں رہتا ہے اور غیر مسلم ہے اور وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے تو پھر اس کے عوض میں اس کافر کو بھی قتل کیا جائے گا. اس وجہ سے کہ دماء کا دماء ہے نا، اگر کسی مسلمان نے کسی ذمی کو قتل کر دیا تو ذمی کا درجہ نیچا ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ ہمارے یہاں رہتا ہے تو ٹیکس وغیرہ بڑھتا ہے اور اس کا حق بھی دماء کا دماء ہونا اموال ہونا، اس وجہ سے وہ مسلمانوں کے برابر ہو گیا. اور مسلمانوں کے برابر ہونے کی وجہ کر کسی مسلمان نے کافر کو قتل کر دیا، ذمی کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا. یہ حدیث جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے وہ حربی کے لیے ہے. میں کافر سے مراد یہاں پر کافر حربی ہے، دارالحرب میں رہنے والا ہو. کوئی مسلمان نے دارالحرب میں یا دارالحرب سے آیا ہوا کسی حربی کافر کو اگر کسی آدمی نے قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کاغذ تھا اور اس کاغذ میں یہ چیزیں لکھی ہوئی تھی جو ابھی تمہارے سامنے ذکر کی گئی. تو معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثوں کو لکھنے کا دستور تھا، لیکن جس طریقے سے قرآن کو عام متن لکھنے کا اہتمام تھا اس طریقے سے حدیث کو لکھنے کا اہتمام نہیں تھا. لیکن اب چونکہ قرآن اور حدیث میں اختلاط یا ملنے کا اندیشہ ختم ہو گیا، اس وجہ سے اب لکھنا جائز اور درست ہے. جی حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فاخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال ان الله حبس عن مكة القتل او الفيل. قال محمد وجعلوه على الشك كذا قال ابو نعيم القتل او الفيل وغيره يقول الفيل. وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد فمن قتل فهو بخير النظرين إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتبوا لي بفلان. فقال رجل من قريش إلا الإذخرة يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخرة إلا الإذخرة. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دوسری حدیث تمہارے سامنے ذکر کی اور دوسری حدیث میں بھی یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کیا ہے کتاب علم حدیث لکھی جائے یا حدیث کا لکھنا ہو تو جائز و درست ہے. ابھی میں نے بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک تقریر فرمائی. ابو شاہ نامی ایک آدمی تھا, ان کا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقریر مجھے آپ لکھوا دیجئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکتب لابی شاہ, ابی شاہ کے لیے لکھ لو. تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا حدیث کو لکھنے کی ممانعت نہیں تھی. ہاں, فرق صرف اتنا تھا کہ قرآن پاک کو جس اہتمام سے لکھا جاتا تھا اس اہتمام سے حدیث کو لکھا نہیں جاتا تھا. حدیث وہی ہے جو اس سے پہلے تمہارے سامنے کئی مرتبہ آ چکی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کا جو حرم ہے اس حرم کے احترام کرنے کا حکم فرمایا. اس سے پہلے حدیث آئی تھی, اس میں بتایا تھا کہ مکہ مکرمہ میں جو حرم مقرر کیا گیا ہے یعنی اس جگہ کا احترام کرنے کا, اس جگہ کا اعزاز کرنے کا, مکہ مکرمہ کے حدود کے احترام کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے یہ کسی آدمی کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ اللہ جل جلالہ والوں نے خود اپنی طرف سے اپنے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا ہے کہ مکہ مکرمہ میں قتل و غارت گیری وغیرہ نہیں کی جائے, اور جو آدمی اس زمین میں اس جگہ پر آ جائے گا وہ مامون ہو جائے گا, اس کو امن مل جائے گا اور اس کے ساتھ زیادتی وغیرہ نہیں کی جائے گی. اس حدیث کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ابی شاہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لکھ دیجئے. چنانچہ لکھ دیا گیا. حدیث تو یہی ہے. ان خزاعہ نے قتل رجل من بنی لیس, بنی لیس کے خاندان میں سے ایک آدمی کو قتل کیا. عام فتح مکہ تھا, اور یہ واقعہ فتح مکہ کا جو سال ہے اس فتح مکہ کے سال میں یہ واقعہ آیا. فاخبر بذلک نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی. تمہیں معلوم ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر کیا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. فخطبہ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر خطبہ دیا, اور خطبہ میں یہ بتایا کہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ حرم ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قائم کیا ہوا ہے. اس وجہ سے حرم کی بے ادبی کرنا یا اس میں کسی قسم کی گستاخی کرنا یا کسی قسم کا کیا ہے قتل و غارت وغیرہ کرنا جو حرم کے خلاف ہو, یہ جائز نہیں ہے. وقال ان اللہ حبسن مقتل قتل اویل فیل, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. خطبہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم پاک میں قتل کرنے سے منع کیا, یا اللہ جل جلالہ و امن والہ نے اصحاب فیل کو جو کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے آیا تھا وہ بھی حرم میں داخل ہونے سے پہلے ہی اللہ جل جلالہ و امن والہ نے مزدلفہ اور عرفات کے درمیان جو جگہ ہے اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا, وہ بھی حرم میں داخل نہیں ہوا. سلط علیہم ان اللہ حبس عن المکۃ القتل یا فیل, راوی جو تھا اس راوی کو شک ہو گیا کہ میرے استاد نے قتل کا لفظ کہا ہے یا فیل کا لفظ کہا ہے. قال محمد کہتے ہیں وجعلہ علی الشک, کے اس کو شک کے ساتھ ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیل کا لفظ کہا یا قتل کا لفظ کہا. قضا قال ابو نعیم القتل والفیل وغیرہ. یقول الفیل وسلط علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ مکرمہ کے اوپر فتح عطا فرمائی اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے قتل کرنے کا حکم دیا. وہ قتل کیے گئے, اور اس میں سے بعض تو کعبہ شریف کا پردہ پکڑے ہوئے تھے, اس حالت میں بھی ان کو قتل کیا گیا اس وجہ سے کہ وہ کافر تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے دین کے بہت بڑے وہ دشمن تھے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی زیادہ وہ بدتمیزی کیا کرتے تھے. اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ان کو قتل کرنے کا حکم دیا. اب یہاں پر اگر کوئی آدمی کہے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ حرم میں قتل کرنا جائز نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں قتل فرمایا ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت مرحمت فرمائی. جس خدا نے تحریم فرمائی تھی, جس خدا نے ممانعت کی تھی, اسی خدا نے ٹیمپروری تھوڑی دیر کے لیے اپنے رسول کے لیے یہ اجازت مرحمت فرمائی کہ ان کو اگر قتل کرنا ہو تو تم مکہ میں بھی قتل کر سکتے ہو. چنانچہ ان کو قتل کیا گیا, اور پھر یہ اجازت بھی دائمی نہیں تھی بلکہ تھوڑی دیر کے لیے دی گئی تھی, اور پھر جس طریقے سے پہلے حرمت تھی اس طریقے سے بعد میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بعد بھی حرمت آ گئی.
अला व इन्ना लम तहिल्लु लिअहदिन क़ब्ली, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे पहले किसी के लिए हरम में कत्ल करने की इजाजत नहीं दी गई, वला तहिल्लु लिअहदिन बादी, और मेरे बाद भी कयामत तक के लिए किसी को मक्का मुकर्रमा में कत्ल करने की इजाजत नहीं है। व इन्ना हल्लत ली साअतन, और मिन नहारिन, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताता है कि मुझे जो इजाजत दी गई थी वो भी इजाजत कुल्ली नहीं थी, बल्कि दिन में मखसूस वक्त में थोड़ी देर के लिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी थी और उसी इजाजत के ऊपर अमल कर लिया गया। वइन्ना साअती हाज़ी हराम, और उस वक्त से लेकर हराम ला युख्तला शौकहा, उसके जो दरख्त है, पौधे हैं जो अगर उगे हुए हो तो उसको काटा नहीं जाएगा। वला युज़दु शजरुहा, खुदरा जो दरख्त है उसको भी काटा नहीं जाएगा। वला तुल्तक़तु साक़ितुहा, और वहाँ जो क्या है लुक्ता पड़ा हुआ मिले तो उस लुक्ते को भी लेना दुरुस्त नहीं। हाँ, अगर तुम उसको हिफाजत की नजर से लो तो ये लेना दुरुस्त है। फमन कोतला वो बेखैर नजर, अगर कोई आदमी यहाँ पर मक्का मुकर्रमा के हुर्मत के बावजूद कोई आदमी किसी को वहां पर कत्ल कर दे तो यहाँ पर दो सूरतें होंगी। बेखैर नजर, इम्मा युकल इम्मा युकादो अहलुल क़त्ल फजारजुल, तो अगर किसी ने ऐसा किया तो उसको अक्ल दी जाएगी, दियत दी जाएगी, या उसको क्या है उसको बादशाह के पास ले जाया जाएगा। और युकाद अहलुल क़त्ल फजारजुल मिन अहलिल यमन, यमन का एक आदमी आया, उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तकरीर को सुना, उस अबी शाह जिसका मैंने नाम बताया, फ़क़ाल उक्तुब ली या रसूल अल्लाह, फ़क़ाल उक्तुबू ली अबी फुलानिन, फ़क़ाल रजुलुन मिन कुरैशिन इल्ला लिस्कर। इसी तरीके से हदीस में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा के घासों को, मक्का मुकर्रमा के दरख्तों को, मक्का मुकर्रमा के पौधों को काटने से मना कर रहे थे। उस वक्त हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़खर का इस्तिस्ना फरमा दीजिए। एक घास होती है जो क्या है मुर्दों के ऊपर भी डाली जाती है, जलाने के काम वगैरह में भी आती है। तो हजरत अब्बास ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये घास हमारे लिए लोहारों के लिए भी जरूरी है और हमारे लिए मुर्दों के ऊपर डालने के लिए भी जरूरी है। इस वजह से अगर इस जरूरत की वजह से कोई काटा जाए या काट ले तो इसको जायज होना चाहिए, आप इसको इस्तिस्ना फरमा दीजिए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिस्ना फरमा दिया कि इज़खर ये खुदरा घास है, उसको काटना जायज है। मक्का मुकर्रमा या हरम में जो दरख्त खुदरो है, जो पौधे खुदरो है, जो चीजें खुदरो है, उसको काटना जायज नहीं है। हाँ, अगर तुमने बोए हो, तुमने अगर लगाए हुए हो और उसको अगर काटना चाहे तो वो काटना जायज है। पहले तो बेवादिन गैर ज़ी ज़रिन का लफ्ज़ कुरान पाक में आया है, और हमने वो जमाना भी देखा जब कोई भी चीज नहीं था, लेकिन अब वहाँ म्यूनिसिपैलिटी की वजह से ये क्या कहते हैं मेहंदी वगैरह है या इस किस्म के दरख्त जो है वो लगाए गए हैं, और उसको अगर क्या है दुरुस्त करने के लिए अगर काटा जाए तो वो काटते भी हैं, तो ये काटना जायज है, इसलिए कि खुद लगाए हैं, खुद उगाए हुए हैं, खुद ब खुद उगे हुए नहीं है। ये इसखर घास जो है वो खुद ब खुद उगी हुई थी। बहरहाल यहाँ पर एक दूसरा मसला ये है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्तिहाद करने की इजाजत थी या इज्तिहाद करने की इजाजत नहीं थी। यानी इज्तिहाद के जरिए से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को जायज बता दे, किसी को नाजायज बता दे, तो ये जायज है या ये दुरुस्त नहीं है। इसमें दो कौल नकल किए जाते हैं। एक कौल तो ये है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्तिहाद करने की इजाजत थी, इज्तिहाद करके हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मसला अगर बताना चाहें तो बता दिया जाता था। दूसरा कौल ये है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर आन वही नाजिल हुआ करती थी, इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्तिहाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। जहां मसले की जरूरत पेश आई, अल्लाह तबारक व तआला ने वो मसला बता दिया, इस वजह से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्तिहाद करने की जरूरत नहीं थी। इसी हदीस के में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके दरख्त को काटना जायज नहीं है, उसके खुदरो पौधों को काटना वगैरह जायज नहीं है। इसमें इसखर तो शामिल हो गया था, लेकिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तिहाद करके इसखर का लफ्ज कह दिया। इससे ये हजरत फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्तिहाद करने का हक था। सही कौल ये है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई थी, लेकिन अगर किसी मसले में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तिहाद करें
تو اجتہاد کرنے کی اجازت تھی. لیکن المجتہد یخطئ و یصیب جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا، بلکہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کر کے اگر کوئی بات بتا دی اور اگر وہ مناسب نہیں تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے اس کی اصلاح کر لی جاتی تھی. اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجتہاد بھی کیا ہے وہ اجتہاد وحی کی اعانت سے ہے، وحی کے وجہ سے وہ صحیح اور درست قرار دیا گیا. اس وجہ سے وہ بھی بمنزلہ وحی کا ہوگا. اور قرآن پاک کی آیت وَلَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ میں شامل ہے اور داخل ہے. جی حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال اخبرني وهب بن منبه عن اخيه قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول ما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احد اكثر اسی حديثا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے ابھی جیسا کہ بتایا کہ حدیث کا لکھنا عامتاً دستور نہیں تھا. کچھ لوگ اپنے اپنے طور پر لکھتے تھے لیکن عامتاً لکھنے کا معمول نہیں تھا، لکھنے کا دستور نہیں تھا. دو وجہ تھی. ایک تو یہ کہ اس زمانے میں اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں تھے. دوسری وجہ یہ ہے کہ لکھنے کی سہولتیں جو آج کل ہمارے زمانے میں شامل ہے وہ بھی نہیں تھی. اور تیسرا یہ ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ اختلاط ہو سکتا تھا، اس وجہ سے منع بھی کیا گیا تھا. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ حدیث کو لکھا کرتے تھے. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ مشکات شریف میں تم دیکھو گے ہر صفحے میں تقریباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آئے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کرنے کے لیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کو حاصل کرنے کے لیے میں نے سب کچھ قربان کر دیا تھا. صرف مجھے ایک ہی چیز کی فکر تھی کہ روٹی ملے گی یا نہیں، کھانا ملے گا کہ نہیں. بس صرف کھانا مل جاتا تھا تو میں کھا لیتا تھا. لیکن 24 گھنٹے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑے رہتا تھا. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ حدیث کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح محنت کرنی چاہیے. اپنی ساری خواہشاتوں کو، اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر صرف حدیث کے حصول میں اس کو لگ رہنا چاہیے، اور اس صورت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حدیثیں یاد ہو جائے گی. بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور تم نے مشکات میں پڑھا بھی ہوگا کہ تقریباً 6000 روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے. اس حدیث میں جو بھی تمہارے سامنے ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں کہ میں حدیث کو حفظ کرتا تھا، یاد رکھتا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو لکھ لیا کرتے تھے. اس وجہ سے ان کی حدیثوں کی تعداد زیادہ ہے. جب یہ تعداد زیادہ ہے تو ہم آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں تو اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، تقریباً 6000 سے اوپر ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے 1000 تو دور کی بات رہی، سینکڑوں میں تھم گئی رہ گئی. یعنی 300-400 ہی روایتیں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ سے، حالانکہ وہ لکھ لیا کرتے تھے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں رہ کر اور مدینہ منورہ میں کیا ہے ٹھہر کر ان کا حدیث پاک کو حاصل کرنے میں بھی بہت محنت کی، اور پھر اس کے بعد اس حدیث کی نشر و اشاعت میں بھی انہوں نے بہت محنت کی. دور دور سے لوگ مدینہ منور آتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حدیث کا درس دیا کرتے تھے. اس وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بڑھ گئے، اور اس بڑھنے کی وجہ سے ان کی روایتوں کی تعداد بڑھ گئی. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ موقع نہیں ملا، یا حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، ان شاگردوں نے اپنے استاد کی باتوں کی نشر و اشاعت زیادہ نہیں کی، اس وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایتیں کم ہو گئی. جی
يقول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا يكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه. حدثنا يحيى بن سليمان قال ठहर जा ठहर ठहर समझ में आ गया तो चलो कोई हर्ज की बात नहीं समेत अबा हुरैरा यक़ूल मा मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहदुन अक्सर हदीसन अनहु मिन्नी इल्ला मा कान मिन अब्दुल्लाह इब्न अमरीन। दूसरे सहाबा के मुकाबले में हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न अल-आस रजी अल्लाह तआला अन्हु इनकी हदीसें बहुत ज्यादा है और इस ज्यादा होने की वजह ये है कि वो लिखा करते थे और मैं लिखता नहीं था। उनके लिखने की वजह से क्या है हदीस मोतबर समझी जाती थी और सही समझी जाती थी, इस वजह से लोग उसकी ज्यादा रिवायत करते थे। वला अक्तुबु जी حدثنا يحيى بن ولا اكتب. تابعه معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط. قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس رضي الله عنه يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह हदीस के अलावा दूसरी चीजों की किताबत दुरुस्त है। उनके सबूत के लिए तुम्हारे सामने जो हदीसें जिक्र कर रहे हैं उसमें से ये हदीस भी जिक्र की कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्जुल मौत का ये वाकया है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का और इंतकाल का जो पूरी तफसीलात है, कभी मौका आएगा तो तफसील के साथ तुम्हारे सामने बताऊंगा, लेकिन उस वक्त में जो है तकरीबन 13 दिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमराज या हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी या हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तकलीफ शुरू हुई वो 13 दिन रही। 13 दिन से पहले सर में दर्द से शुरुआत हुई और फिर उसके बाद 13वें दिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। बहरहाल ये पूरी तफसीलात है जिसको मर्जुल मौत से ताबीर किया जाता है हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के वक्त। उसमें ये तो बात अपनी जगह पर है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीर के दिन इंतकाल हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस भी तुम्हारे सामने आएगी इसी बुखारी में कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ पीर के दिन और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी इंतकाल हुआ पीर के दिन। अब इस पीर के दिन में 13 दिन में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ थी और इस तकलीफ में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम भी हो गया था कि अब ये आखिरी जमाना है, आखिरी वक्त है। कुरान पाक की आयत भी नाजिल हो चुकी थी, सूरत भी नाजिल हो चुकी थी। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतहु व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, तुम्हारा काम पूरा हो गया है और जाहिर बात है कि ड्यूटी पूरी हो गई तो फिर आदमी को फिर बुला लिया जाता है। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता चल गया था। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र थी कि मेरे बाद ये जो निज़ाम है शरीयत का ये कौन चलाएगा, इसके लिए क्या करना चाहिए, किसी को मैं मुतय्यन कर जाऊं या किसी को मैं मुतय्यन न करूं, सहाबा खुद आपस में तय कर लेंगे। इस शशोपन में एक मरतबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई दवात और कलम लाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर में तकलीफ थी, सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तकलीफ थी, बीमार थे और बीमारी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इसी हालत में सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, जिसमें हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जलीलुल कद्र सहाबा भी मौजूद थे, छोटे सहाबा भी मौजूद थे। और इसमें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलम और दवात लाओ, मैं कुछ लिख दूं ताकि तुमको परेशान ना हो। यानी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि भाई कलम और दवात लेकर आओ ताकि कलम और दवात के जरिए से मैं जो बोलता जाऊं वो तुम लिखते जाओ और जब ये लिखा हुआ होगा तो मेरे बाद फिर कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या लिखवाना चाहते थे ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया नहीं, सिर्फ ये बताया कि मैं कुछ लिखवाना चाहता हूँ। अब हजरत
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے تھے، خاندان والے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے لیے کوئی بات لکھوانا چاہتے تھے۔ یہ خود ان کی سوچ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے دوسرے جو صحابہ تھے وہ اس خیال کے تھے کہ دیکھو اللہ جل جلالہ و من والو نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا، اور قرآن پاک میں تمام علوم جو پہلے نبیوں کو دیے گئے تھے وہ، اور قیامت تک کے لیے جن جن کی ضرورت ہوگی وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کی ہے۔ جمیع العلوم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، سب چیزیں اس میں موجود ہے۔ بہرحال اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری کا غلبہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار ہے، اور بیماری کی حالت میں اس طریقے سے کسی دوسری بات کی تکلیف دینا یا کسی دوسری بات کی طرف متوجہ کرنا یہ بیمار کے لیے بیماری میں زیادتی کا سبب اور وجہ بنتا ہے اور تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی ابھی کو لکھوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایسی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جائے، اس وجہ سے قرآن ہمارے پاس کافی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، اور حضرت علی سے بھی زیادہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ابھی کچھ لکھوا لیا جائے ہم لوگوں کے لیے تو اچھا ہے، ورنہ بعد میں پریشانی ہوگی۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا، تو عام وطن جیسا کہ ہوتا ہے کچھ اس فریق میں شامل ہو جاتے ہیں، کچھ دوسرے فریق میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے وہاں پر بعض حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گئے، اور انہوں نے بھی سمجھا کہ بات بالکل صحیح ہے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری کا غلبہ ہے، بیماری بہت زیادہ ہے، تکلیف بہت زیادہ ہے، اس تکلیف میں دوسری چیز کی طرف متوجہ کرنے میں اور زیادہ تکلیف ہوگی، اس وجہ سے لکھوانا رہنے دو، قرآن ہمارے پاس کافی ہے، قرآن سے ہم فیصلہ کر لیا کریں گے۔ جب تھوڑی دیر ہوئی تو آپس میں دونوں پارٹیوں میں تو میں ہونے لگے، جیسے عام وطن ایسے وقت میں اختلاف ہو جاتا ہے تو مخالفت میں ایک دوسرے کے ساتھ زور زور سے مباحثہ شروع ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ یہاں تو صحابہ میں جھگڑا ہو رہا ہے، اختلاف ہو رہا ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہہ دیا کہ نکل جاؤ یہاں سے، نبی کے پاس بیٹھ کر اختلاف کرنا، نبی کے سامنے بیٹھ کر اپنے اپنے اختلاف کو ہوا دینا یہ مناسب نہیں ہے، تم لوگوں کو چاہیے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ چنانچہ سب کے سب باہر چلے گئے۔ یہ دن جو تھا یہ جمعرات کا دن تھا، یہ واقعہ جو میں نے ابھی تم کو بتایا وہ جمعرات کا واقعہ ہے۔ بہرحال اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسوس کر رہے ہیں، الرزیہ کل الرزیہ، ہائے افسوس، ہائے افسوس کہ جمعرات کے دن کام نہیں ہوا، اگر جمعرات کے دن کچھ لکھوا لیا جاتا تو اچھا تھا۔ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں بھی اختلاف تھا۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ لکھوا لینا چاہیے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ نہ، لکھوانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور حضرت عباس کو خود حضرت علی نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ لیا کہ ہمارے اہل بیت کو کبھی خلافت نہیں دی جائے گی تو پھر زندگی بھر خلافت سے ہاتھ دھو دو گے، اس وجہ سے مت لکھواؤ۔ لیکن حضرت عباس چاہتے تھے کہ نہیں، کچھ لکھنا چاہیے۔ بہرحال حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس خیال کے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیتے کہ بھائی ہمارے اہل بیت ہمارے پاس سارے کاروبار چلانے کے لیے ہمارے کیا ہے وارث اہل بیت ہوں گے، تو یہ لکھوانا چاہتے تھے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان میں اختلاف ہو گیا، تو اختلاف ہونے کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب کے سب نکل جاؤ، نبی کے پاس
اختلاف کرنا جھگڑا کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور اسی واقعے کو لے کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رضیہ کل رضیہ، ہائے افسوس ہائے افسوس، بہت اچھا موقع تھا، حضرت عمر نے مخالفت کی جس کی وجہ سے یہ موقع چلا گیا، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے۔ بات تو صرف اتنی ہے، لیکن اب جب یہ شیعوں کے پاس بات پہنچی، شیعہ کے جب پوری مخالفت ہو گئی اور شیعہ ایک مستقلاً فرقہ بن گیا، تو ان کو یہ بہانہ مل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہتے تھے لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں لکھنے دیا، اور حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو ہتھیا لی اور خود ہی خلیفہ بن گئے۔ اس وجہ سے یہ حضرت علی، حضرت کیا کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا دشمنی رکھنا صحیح نہیں ہے۔ پہلے تو یہی بات کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کے لیے خلافت لکھنا چاہتے تھے، یہ بھی تمہارا خیال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں۔ اور چلو مان لیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رکنے کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا ہی چاہتے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے کہ اہل بیت کے لیے میں کوئی لکھ جاؤں تاکہ آگے خلاف نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، تو یہ واقعہ تو میں نے بتایا کہ جمعرات کا واقعہ ہے، پھر اس کے بعد جمعہ کا دن ہے، پھر اس کے بعد سنیچر کا دن ہے، پھر اس کے بعد اتوار کا دن ہے، اور پیر کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 9، 9:30، 10 بجے کے درمیان دن میں صبح کو ہوا ہے۔ تو اتنا سارا وقت تھا، اس وقت میں حضرت عمر تو وہاں موجود نہیں تھے۔ اگر حضرت عمر کی وجہ سے نہیں لکھا تو ان میں جمعہ، سنیچر، اتوار 3 دن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہے لکھ دیتے تھے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا۔ اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہیں تھا۔ جہاں یہ اہل بیت یہ کہہ رہے تھے لاؤ میں کچھ لکھ دو، اس میں یہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہتے تھے تاکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر سب کو متحد ہو جائے، سب متفق ہو جائے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چھوڑ دیا اور کہا کہ اللہ ہی یہی چاہتا ہے کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ بنے، اور جب اللہ ہی چاہتا ہے تو پھر لوگ چاہے کتنا ہی چاہتے رہیں، چاہے ہوگا وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ بہرحال یہ خلافت کا جو جھگڑا ہے اس کی وجہ سے کیا ہے، یہ شیعہ وغیرہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کیا اعتراضات وغیرہ کرتے ہیں، خلاصہ یہی ہے جو میں نے ابھی تمہارے سامنے ذکر کیا۔ لما اشتد بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنا درد بہت زیادہ سخت ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے جنازے انتقال سے 13 یا 14 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے جنازے میں تشریف لے گئے تھے جنت البقیع میں، اور وہیں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کے درد کی تکلیف شروع ہوئی۔ سب سے پہلی تکلیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درد سر کی ہوئی، اور اسی درد سر کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دفن کے بعد گھر آئے۔ دفن کے بعد گھر آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بھی سر میں درد کی تکلیف تھی، سر تھی ان کو بھی سر میں درد ہو رہا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واراسا، وہ معلومات ہو، وہ میرا سر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ کیوں گھبراتی ہے، یا نامتن جیسے ہم کہتے ہیں نا، وہ میرا سر بہت دکھ رہا ہے، میں تو مر جاؤں گی، یہی کہتے ہیں نا،
بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے تو یہی آدمی بولتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی کچھ کہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریح کے طور پر کہا کہ کوئی حرج کی بات نہیں، تو مر جائے گی تو میں غسل دوں گا، کفن دوں گا اور اپنے ہاتھ سے تم کو زمین دفن کروں گا. عامتاً ایسی چیزیں محبت میں کہی جاتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کو سیریس لے لیا اور کہا کہ ہاں آپ تو یہی چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں تاکہ شام تک میں پھر دوسری شادی کر لیں، جیسے عامتاً عورتوں کی بات ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کہا. بہرحال اب یہ جو بات ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی شروعات ہو گئی، اور ان دنوں میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باری باری کے ساتھ اپنی ازواج مطہرات کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے، ایک ایک دن رہا کرتے تھے. لیکن جیسے تکلیف زیادہ بڑھتی گئی تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا اور ازواج مطہرات نے بھی چاہا کہ اس طریقے سے آج اس کے گھر کل اس کے گھر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ سے ایک ہی گھر میں رہو اور سب عورتیں اسی ایک گھر میں آ کر تیمارداری کریں، بیمار کی عادت کیا کریں وغیرہ، یہ طے ہو گیا. تو اس میں جمعرات کا دن آیا اور جمعرات کے دن وہ مکان اور جگہ تو سب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا وہی کمرہ تھا. یعنی آج کل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مقدس جس جگہ پر ہے وہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا کمرہ تھا، اور اسی کمرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا. لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وجهه، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد اور سخت ہو رہا تھا. قال ایتونی بکتاب، ارے کاغذ لے آؤ، اکتب لکم کتابا، تاکہ میں تم کو کچھ لکھ دوں، لا تضلوا بعدہ، تاکہ اس تحریر کے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اس میں جو لکھا ہے اسی کے اوپر عمل کرو اور اس کے خلاف جھگڑا وغیرہ نہ ہو، اس لیے میں لکھ دوں. قال عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درد کی تکلیف بھی بہت زیادہ ہے. وہ دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھ میں آنے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درد کی تکلیف بھی زیادہ ہے. وَإِنَّنَا كِتَابُ اللَّهِ حَسْبُنَا، اور ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک موجود ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے سب چیزوں کی رہنمائی فرما دی ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے. حسبنا، وہ ہمارے لیے کافی ہے. اس وجہ سے ابھی کچھ لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے کے لیے مجبور کرنا، یہ بیمار کو کیا ہے، بیماری کی حالت میں کہ زیادہ تکلیف دینا ہے، اس وجہ سے میں اس وقت تکلیف دینے کو مناسب نہیں سمجھتا. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقصد تھا، اور بالکل صحیح تھا. جو لوگ بیماروں کے پاس ہوتے ہیں یا بیماروں کے پاس جاتے ہیں اور جب وہاں دیکھتے ہیں کہ بیماروں کی ایسی حالت ہوتی ہے تو اس صورت میں بیمار کو کسی دوسری چیز کی طرف مشغول کرنا، متوجہ کرنا وہ پسند نہیں کرتے. کہا ٹھیک ہے جیسے آئے رہنے دو. اگر اس وقت گئے، مثلا اس وقت گئے ہوں اور اس کے کپڑے گندے ہو تو یہ بھی نہیں کہتے کہ بھائی گندے کپڑے نکال کر اچھے کپڑے پہنا دو. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس وقت حالت اس کی ایسی ہے کہ وہ کپڑے پہننے کی صلاحیت اور استعداد بھی نہیں رکھتا. تو اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں درد کی تکلیف زیادہ تھی. غلبہ الوجع، درد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غالب آ گیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمانا درست تھا. فاختلفوا وکثر الغلط، آپس میں اختلاف ہونے لگا. غلط کے معنی شور شغابہ ہونے لگا، بہت شور اونچے آواز سے ہونے لگا. قال قوموا عنی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے. اس وجہ سے کہ نبی کے پاس بیٹھ کر آپس میں اختلاف کرنا یہ مناسب نہیں ہے. لا ينبغي عند التنازع. بس حضرت عباس رضی اللہ، فخر ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے. ارے سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟
کوئی اشکال تو نہیں؟ کہتے ہیں ہمیں کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ تمہیں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ میں نے ابھی جو تقریر کی اس تقریر میں یہ بتایا کہ حضرت عباس نے کہا رضیہ کل رضیہ، حضرت عباس نے کہا کہ لکھوا لیتے تو اچھا تھا، اور لکھوانے کا تقاضا بھی حضرت عباس کا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس کا نہیں تھا، اس لیے کہ حضرت عباس تو چچا ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس تو ابھی 12 سال کے بچے ہیں، یہی 12-13 سال تھے آتے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت. تو یہاں پر تو ہے فخرج ابن عباس. اب اشکال سمجھ میں آیا کہ ابن عباس تھوڑا فخرج عباس، حضرت عباس نکلے ہوں گے. تو اس کے دو جواب دیے گئے ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ جہاں ابا وہاں صاحبزادہ، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چاہتے تھے، اس طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس بھی یہی چاہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لکھوا لیا جائے. اس وجہ سے وہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے، اور حضرت عباس چلے گئے تو حضرت ابن عباس بھی وہاں سے چلے. فخرج ابن عباس یقول ان الرضیۃ کل الرضیہ. ہاں افسوس، صد افسوس، بہت بڑا کیا افسوس کی بات ہے کہ بہت اچھا کام تھا جو کرانے جا رہے تھے لیکن ہو نہیں سکا. ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین کتاب ہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے کے درمیان میں یہ رکاوٹ آ گئی، موانعت آ گئی، اور موانعت سے کام کرنا رک گیا. لیکن میں ابھی کہتا ہوں کہ یہ تو جمعرات کا واقعہ ہے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 24 گھنٹے تھوڑے بیٹھے رہتے تھے. دوسرے وقت حضرت عمر نہ ہوتے اس کو بھی لکھوا لیتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کے سر کے درد میں بھی کچھ کمی ہے اور آپ کچھ لکھوانا بھی چاہتے ہیں، اور یہ قلم اور یہ دوا سے آپ لکھوا دیجئے. لیکن یہ سب مقدرات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جی باب العلم والعظة بالليل. حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة رضي الله عنها وعمر يحيى بن سعيد عن الزهري عن امرأة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحب الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. عشاء کے بعد یا رات کو جلدی سے سو جانے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اسی وجہ سے عشاء کے بعد بیٹھ کر گپ شپ کرنے کی، عشاء کے بعد بیٹھ کر بات چیت میں لگے رہنے کی ممانعت فرمائی کہ جس کی وجہ سے صبح کو اٹھنے میں پریشانی ہو اور کیا نیند پوری نہ ہو اور نماز وغیرہ چلی جائے. اس وجہ سے رات کو قصے کہانیاں، جیسے عامتاً اس زمانے میں دستور تھا کہ رات کو کھانے پینے کے بعد باہر بیٹھ جاتے تھے اور چاندنی کی روشنی میں بیٹھ کر وہ اپنی اپنی بہادریوں کی اور گپ شپ کی باتیں کیا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا ان السمر بعد العشاء، عشاء کے بعد گپ شپ کرنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ترجمۃ الباب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عشاء کے بعد سمر گفتگو بات چیت کرنے سے منع فرمایا ہے وہ قصے کہانیوں کے کہنے سے منع کیا ہے. اگر کوئی علمی بات ہو، پڑھنے پڑھانے کی بات ہو، مسئلے مسائل کی بات ہو، وہ بات بیان کی جائے، وہ بات تقریر کی جائے، دین کی بات بتائی جائے، اور اس میں اگر دیر ہو جائے یا عشاء کے بعد اگر موقع رکھا جائے تو یہ منع نہیں ہے، یہ جائز اور درست ہے. اس وجہ سے کہا بابن العلم والعزت باللیل، علم کی بات اور واز کی بات اگر رات کو بتانا چاہیں عشاء کے بعد تو یہ بتانا جائز اور درست ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد سمر کو گفتگو کرنے کو قصے کہانیوں سے جو منع کیا ہے وہ اس میں داخل نہیں ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ استیقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دن باری تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر میں عشاء کے بعد
کو آرام فرما رہے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو آنکھ کھلی تو آنکھ کھلنے کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ وقال سبحان اللہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کے ساتھ فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے؟ آسمان سے بلائیں، مصیبتیں، آفتیں ساری کے ساری کیا ہے زمین والوں کے اوپر نازل. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو عشاء کے بعد سو گئے تھے، سو کر اٹھے تو فجر سے پہلے حضرت ام سلمہ کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات رکھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ عشاء کے بعد جو بات کرنے کی ممانعت ہے وہ قصے کہانی کی ممانعت ہے. وعظ اور نصیحت کی بات کوئی کی جائے، دین کی بات کی جائے تو منع نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے گھر میں بہت ساری دنیا کی آفتیں، مصیبتیں جو دنیا میں اتر رہی تھی ان کو دیکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر اس آفت اور مصیبت سے بچنے کا جو طریقہ تھا، بچنے کا جو علاج تھا، وہ علاج بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں بتایا. ان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ دکھائی دے رہا ہے، دکھایا گیا یا دیکھ لیا. ہماری آنکھ جیسے اندھا ہوتا ہے اس کو تو روشنی میں بھی کچھ نہیں دکھتا، تو اسی طریقے سے ہمارے قلوب اندھے ہیں اس لیے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ذات لیلۃ وقال سبحان اللہ ماذا انزل اللیلۃ من الفتن. آج کی رات میں کتنے فتنے نازل. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا انزل من الفتن. تو ایک تو یہ ہے کہ صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فتنوں کو بتا دیا ہو، یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری رحمتیں نعمتیں نازل کی وہ بتا دی گئی ہو، یا فرشتوں کو جو احکامات دیے گئے ہو، یا فرشتوں کو جو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کے لیے بتا دیا گیا ہو. ان چیزوں کو دیکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے. ابھی کچھ سالوں پہلے دبئی وغیرہ جا کر چندہ لوگ کر کے آتے تھے اور بڑا کافی چندہ ملتا تھا، لیکن جہاں یہ چندہ آیا تو جو ہوتا ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا تھا، فتنے شروع ہو جاتے تھے، جھگڑے شروع ہو جاتے تھے. دارالعلوم دیوبند میں بھی کروڑوں روپے آئے اور پھر اس میں آپس میں جو اختلاف شروع ہوا وہ اختلاف بڑھتے بڑھتے 2 دارالعلوم تک ہو گیا. تو یہ روپے پیسے ویسے تو اچھی چیز ہے لیکن مال اس کا فتنہ ہی فتنہ ہے، خرابی ہی خرابی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی وجہ سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو از خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے. اس صلاحیت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ جو ساری نعمتیں اتر رہی ہے آگے چل کر یہ نعمتیں مصیبت میں تبدیل ہونے والی ہے. جیسے میں نے پیٹرو ڈالر کا بتایا کہ سعودیہ سے جو چندہ آنے لگا لاکھوں کروڑوں میں آنے لگا تو پھر جھگڑا شروع ہو گیا. ماذا فتح من الخزائن، کتنے خزائن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دیے، اور جتنے خزانہ زیادہ کھلتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ اچھا ہے، لیکن نہ، اتنی زیادہ آفت بلا مصیبت، غلط راستے کی طرف چلنا، آشائش، راحت، ایئر کنڈیشن، بڑی بڑی گاڑیاں اور یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے پیچھے شروع ہو جاتی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایقظوا صواحب الحجر، ان حجرے میں رہنے والیوں کو یعنی ازواج مطہرات کو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اٹھاؤ کہ رات کو پوری رات عبادت نہ کریں، پوری رات نہ سوئیں، بلکہ رات کو عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے مدد مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت کا معاملہ کریں
فَيْقِظُوا صَوَاحِبَ الْحُجَرِ فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ، بہت ساری کپڑا پہننے والی دنیا میں آخرت میں ننگی ہوگی. اس کا ایک مطلب تو وہ ظاہر ہے جو پھر میں بتاؤں گا. دوسرا مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ عبادت کرنے والے ہوں گے لیکن قیامت کے دن ان کے نامہ اعمال خالی ہوں گے. اللہم احفظنا منہ، ہمارے لوگوں کی طرح نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، تسبیح بھی پڑھتے ہیں، لیکن اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، ان ساری چیزوں کی وجہ سے ثواب نہیں ملتا. تو وہاں جا کر تو پھر ننگے ہی ہوں گے، کچھ نیکیاں نہیں ہوں گی. یا یہ فرمایا کہ ربا کاسیاتن فی الارض، دنیا میں کپڑا پہننے والی عورتیں اللہ جل جلالہ کے یہاں آخرت میں بمنزل ننگی کے ہوگی. جو عورتیں ایسا کپڑا پہنتی ہے کہ بالکل پتلا ہو، بالکل کیا ہے بدن بھی نظر آئے اس کے ذریعے سے، تو یہ کپڑا پہننے کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ بدن کی حفاظت ہو، سطر چھپ جائے. لیکن اگر سطر ہی دکھلایا جائے اس کپڑے سے تو پھر اس صورت میں وہ کپڑا ساتر کیا ہوا وہ تو کاشف ہی ہوا. یا بدن میں کپڑے سلائے جائیں تو اس طریقے سے فٹ اور چوس سلائے جائیں کہ جتنا پیٹ ہے وہ پیٹ معلوم ہو، جتنا سینہ ہے وہ سینہ معلوم ہو، جتنا کیا ہے پاؤں ہے وہ معلوم ہو. تو رب کاسیاتن، حقیقت میں وہ کپڑا پہنا ہوا ہے لیکن آریاتن وہ ننگی ہے. اس کے کیا ہے پاؤں کتنے موٹے ہیں، ران کتنی موٹی ہے، پیٹ کتنا موٹا ہے، وہ سارا کچھ اس میں نظر آتا ہے. اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رب کاسیاتن آریاتن. فقال سبحان اللہ رب قاسیاتن فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، بہت سارے کپڑے پہننے والے دنیا میں آخر ہوں گے. یا تو یہ کپڑے کے ساتھ ہی تعلق ہو، یا کپڑے سے کیا ہے مجاز مراد لیا جائے، اعمال مراد لیا جائے کہ دنیا میں تو بہت سارے عمل ہم نے کیے لیکن وہ عمل نفسانی تھے، شیوانی تھے، جس کی وجہ سے وہ قبول نہیں ہوئے. اور آخرت میں جب وہاں جائیں گے تو وہاں پتہ چلے گا کہ ہمارے نامہ عمل میں تو کوئی نماز ہی نہیں ہے، کوئی روزہ ہی نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. جی. باب السمر بالعلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سالم وابي بكر بن سليمان بن ابي حسمة ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. ابھی میں نے تمہارے سامنے مسئلہ بتایا تھا کہ سمر بعد العشاء مانا ہے. سمر کے معنی آتے ہیں قصہ گوئی، بات چیت میں کہانیاں وغیرہ کرنا، گپ شپ لگانا. یہ عشاء کے بعد منع ہے، بلکہ عشاء کے بعد جلدی سے نماز پڑھ کر سو جانا چاہیے تاکہ فجر کی نماز کے لیے اچھی طریقے سے اٹھ سکیں اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سمر یعنی قصہ گوئی، بات چیت وغیرہ کرنے سے منع فرمایا. اور اسی قصہ گوئی میں ہر وہ کام داخل ہے کہ جو سونے میں رکاوٹ آتی ہے اور جس کی وجہ سے ہم سونے میں تاخیر کرتے ہیں. السمر بالعلم. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی. نماز کے اوقات میں آئے گا تو میں بتاؤں گا بھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ صبح کی نماز تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گلس میں ہی شروع کر دیتے تھے، اکیلے ہی، کسی کا انتظار نہیں کیا. مسجد میں گئے اور تکبیر کہی اور کیا ہے یا ایک دو آدمی جو بھی ہو ان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز شروع کر دیتے تھے اور لمبی قرات کرتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اس لمبی قرات کی وجہ سے مسجد میں آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو جایا کرتے
پھر اس کے بعد دن بھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے اپنے ضرورتوں میں اپنے اپنے کاموں میں لگ جایا کرتے تھے. کھیت میں جانے والے کھیت میں لگ جاتے تھے، تجارت کرنے والے تجارت میں لگ جاتے تھے. اور پھر جب شام کو سب بند ہو جاتا تھا تو گھر آتے تھے، اور گھر آ کر فارغ ہو کر کھانا وانا کھا کر پھر عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے. اب ظاہر بات ہے کہ کسی کے گھر میں کھانا نہیں پکے گا، کسی کے گھر میں کھانا دیر سے پکے گا، دیر ہو جاتی تھی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ثلث اللیل تک تاخیر فرماتے تھے اور دیکھتے رہتے تھے کہ مسجد بھر گئی کہ نہیں. مسجد بھر گئی ہوتی تو کھڑے ہو کر عشاء کی نماز پڑھا لیا کرتے تھے، اور اگر بھر گئی نہیں ہوتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتظار فرمایا کرتے تھے. اور عشاء کی نماز کے بعد پھر گفتگو بات چیت وغیرہ کی ممانعت کر دی گئی تھی تاکہ رات کو صبح کو اٹھنے میں یا تہجد کو اٹھنے میں کوئی موانع اور رکاوٹ وغیرہ پیدا نہ ہو. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ تعالی نے باب ذکر کیا، باب العزت والعلم والعزت باللیل. رات کو علمی یا واعظ کی بات کہنا یا رات کو گپ شپ کرنا اس کی ممانعت ہے، لیکن اگر گپ شپ کے علاوہ دینی بات ہو، علمی بات ہو، ضروری بات ہو تو یہ کرنا جائز ہے. اس میں اس کے ثبوت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں تاخیر کی اور بہت زیادہ تاخیر ہو گئی. کبھی کبھی تاخیر ہو جاتی تھی. خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی کی تو ہمت نہیں چلتی تھی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت چلتی تھی اور زور سے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچے سو گئے، عورتیں سو گئی، بہت دیر ہو گئی، نماز پڑھا دیجیے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھا دیا کرتے تھے. بہرحال ایک مرتبہ عشاء کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کے ساتھ پڑھی، یعنی ثلث اللیل الاخیر میں بھی 10 سے 11 بجے تک کا افضل وقت ہے، اور ہر وقت روزانہ 10 بجے پڑھتے تھے، بعد 11:45 بجے پڑھی، آدھا گھنٹہ تاخیر سے پڑھی، یہ بھی تاخیر ہے. تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو تاخیر کر دی. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا یقولون حدثنا عبدالعزیز. جب میرا گم ہو گیا. پھر بابن السمر بالعلم، سمر کے معنی آتے ہیں قصہ گوئی کرنا، علمی بات چیت کرنا. ان ابن نبی حسمان عبداللہ بن وقال صلی لنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فی آخر حیاتہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اخیری جو دور ہے، اس اخیری دور کی میں بات کر رہا ہوں. ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے اخیری دور میں عشاء کی نماز کو ذرا تاخیر سے پڑھی. فلما سلم، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سا بیان کرنا شروع کر دیا. جیسے آج کل ہمارے یہاں امام کا سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر بھائی ایک بات سن لیجئے، یا فلانے کے لیے دعا کر دیجئے، یا یہ کر دیجئے، اس قسم کی باتیں کرتے. اس طریقے سے صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے کہا ان قال ارایتکم لیلتکم ھذہ، اس وقت میں نے دیکھا تم لوگوں کو کہ اس وقت جو بھی تم نے نماز پڑھی، مثلا 11:15 بجے، ایک تصور 11:15 بجے تم نے نماز پڑھی، اس 11:15 بجے تمہارے علاوہ دنیا میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا. صحابہ میں اس وجہ سے کہ اس وقت ایمان لانے والے صحابی وہی موجود تھے، اور آج کل تو دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں. بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جو تم لوگوں نے عبادت کی، ارایتکم لیلتکم ھذہ، میں تم کو اس رات میں دیکھ رہا ہوں، فإن راسا مئۃ سنۃ، آج سے لے کر 100 سال تک، آج سے 100 سال تک، لا یبقی ممن ہوا علی ظہر الارض احد، زمین پر کوئی باقی نہیں رہے گا، بلکہ جو ہے دنیا میں اس وقت دنیا میں موجود ہیں وہ سب کے سب 100 سال میں مر جائیں گے. یعنی کوئی 99 سال میں، کوئی 98 سال میں، کوئی 95 سال میں، یعنی 100 سال کے پورا نہیں ہوگا
کہ اس وقت دنیا میں جو ہے مر جائیں گے، اس کی جگہ پر دوسری حضرات آ جائیں گے۔ اس حدیث کی وجہ سے محدثین یہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی تاریخ سے 100 سال تک اس وقت دنیا میں جتنے آدمی ہیں وہ سب مر جائیں گے، دوسرے آ جائیں گے، یعنی ایک دور ختم ہو جائے گا، صحابہ کا دور ختم ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اسی وجہ سے محدثین فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 100 سال، 200 سال، 100 سال، 105 سال، 106 سال، 107 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اگر کوئی آدمی کہے کہ میں صحابی ہوں تو محدثین اس کو مانتے نہیں تھے۔ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 سال پر سب کو انتقال کرنے کا حکم فرما دیا، تو اب تم 105 سال تک کیسے زندہ رہے؟ تمہارا تو مر جانا چاہیے تھا۔ اس وجہ سے تمہارا یہ کہنا کہ میں صحابی ہوں یہ غلط ہے۔ اور اسی میں حضرت خضر علیہ السلام بھی آتے ہیں۔ اس وجہ سے محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی اگر اس وقت موجود تھے تو ظاہر بات ہے کہ اس حدیث کی حساب سے ان کو مر جانا چاہیے، وہ کوئی پانی یا کوئی کہ آب حیات کوئی اثر نہیں کرے گا۔ لیکن ایک دوسری جماعت ہے اولیاء کرام کی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام موجود ہے، پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا؟ تو یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام زمین پر نہیں ہوں گے۔ یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی تاریخ سے 100 سال کے بعد زمین پر فی الارض جو ہے کوئی باقی نہیں رہے گا، سب مر جائیں گے۔ تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام زمین پر نہیں ہوں گے بلکہ کہیں پانی پر کوئی انتظام کر رہے ہوں گے، اس وجہ سے وہ اس حدیث میں داخلی نہیں ہے۔ بہرحال اس حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دین کی بات بتائی، بعض کی بات بتائی، علم کی بات بتائی، اور وہ عشاء کی نماز کی بات بتائی۔ تو معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز کے بعد کتاب کا دیکھنا، مطالعہ کرنا، تکرار کرنا، گپ شپ کرنا ناجائز ہے، واٹس ایپ دیکھنا جائز نہیں ہے، تاکہ کیا بات چیت کرنا چاہے اور تکرار کرنا چاہے تو جائز اور درست ہے۔ کہاں گیا؟ فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض۔ دیکھو یہاں پر ظہر الارض کا احد، اور خضر علیہ السلام زمین پر نہیں ہوں گے، پانی پر۔ بہرحال اس وجہ سے اس حدیث کا مطلب ہے کہ 100 سال کا ایک سما ہوتا ہے، 100 سال کا ایک زمانہ ہوتا ہے، 100 سال کے ایک صدی ہوتی ہے، ایک سینکڑا ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج کی تاریخ سے اس سینکڑے میں جو بھی آدمی ہوں گے وہ آدمی سب کے ساتھ ختم ہو جائیں گے، ایک سینکڑا، ایک صدی پوری ہو جائے گی۔ جی حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غتيته أو خطيته ثم خرج إلى او الصلاة۔ قال او قال او قال ہاں لکھا ہوا نہیں ہے نا؟ ہاں صحیح، دورے میں کس نے بٹھا دیا تھے؟ أو قال خطيته ہاں ثم خرج إلى الصلاة۔ صحیح ہے۔ اب کہاں سے آ گیا کالا؟ ارے وہ پڑھنے کا طریقہ ہے وہ معلوم ہے، اسی لیے میں تم کو ہر ایک کو الگ الگ پڑھاتا ہوں تاکہ پتہ چلے تم کو کہ کس طریقے سے عبارت پڑھنی ہوتی ہے۔ خیر بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے تابعدار تھے۔ اس وجہ سے ہر بات، ہر چیز
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کرتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. دن بھر میں تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے. اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، وہ ان کو معلوم تھا. لیکن رات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں ازواج مطہرات کے پاس چلے جاتے تھے اور پھر گھر میں کیا کرتے تھے اس کا علم نہیں تھا. صحابہ چاہتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات میں گھر میں کیسے زندگی گزارتے ہیں وہ ان کو معلوم ہو. لیکن ظاہر بات ہے کہ عورتوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہو، ایسے وقت میں کون دیکھے، اور چپکے دیکھنا، جاسوسی کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. اس وجہ سے صحابہ یہ چاہتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی ایسا آدمی ہو جو رات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ٹھہرے اور رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، کب اٹھتے ہیں، کتنی نفلیں پڑھتے ہیں، کس طریقے سے کیا کرتے ہیں، رات کے معمولات معلوم ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو چھوٹا بچہ تھا، اور چھوٹے بچے اگر اس طریقے سے رات میں ہمارے گھر میں کوئی ٹھہر جاتا ہے تو وہ زیادہ برا بھی نہیں مانا جاتا، برا بھی نہیں سمجھا جاتا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ مطہرہ تھی اور حضرت عباس کی بیوی، یہ دونوں بہنیں تھی. اس لیے حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ، میمونہ ان کی خالہ تھی. تو حضرت میمونہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ محترمہ تھی وہ میری خالہ تھی، اور خالہ ماسی ہوتی ہے. ماسی کہتے ہو کہ نہیں؟ ماں کے برابر، ماں مانے ماں نے سی بنے برابر فارسی میں. ماں کو ماسی اسی لیے کہتے ہیں کہ ماں کے برابر ہی ہوتی ہے، اس کا چہرہ بھی ماں کے جیسا جو ہوتا ہے، ماسی ہوتی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی عبادت اور راتوں کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے میں نے یہ ارادہ کیا کہ ایک رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جا کر گزارنی چاہیے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کس طریقے سے رات گزارتے ہیں وہ دیکھنا چاہیے. تو اس کا موقع میرے لیے یہی تھا کہ میری خالہ حضرت میمونہ تھی. حضرت میمونہ کے یہاں جس دن باری ہوگی اس دن اگر میں پہنچوں تو رات بھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے کرتے ہیں وہ سارا معلوم ہو جائے گا. اس وجہ سے حضرت میمونہ کے گھر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی، حضرت میمونہ کے گھر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی اس وقت میں حضرت میمونہ کے گھر پہنچ گیا، کیونکہ میمونہ میری خالہ تھی، محرم تھی. اس وجہ سے کوئی پریشانی کی بات بھی نہیں تھی، اور میں پھر صغیر سن بھی تھا، نابالغ بھی تھا. بہرحال جب میں وہاں پر گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں 1 بیڈ روم، 2 بیڈ روم، 3 بیڈ روم، 4 بیڈ روم، 5 بیڈ روم، اور ہر ایک بیڈ روم میں پھر انتظام. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیسا ہی تھا نہیں، ایک ہی چھوٹا سا کمرہ تھا، اور اسی کمرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہتے تھے، حضرت میمونہ بھی رہتی تھی. ایک ہی بستر تھا، اسی بستر کو بچھا کر وہ لیٹا کرتے تھے. اب جب میں رات کو وہاں رہنے پہنچا تو مسئلہ ہو گیا کیا کرنا چاہیے. تو ایک گدا تھا لمبا، اس گدے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں لیٹ گئے لمبائی میں. اور اس میں جو چوڑائی کا جو ہے سر کی طرف، اس پر سر رکھ کر میں سو گیا. یہ ان کا سونے کا معمول تھا، سونے کا طریقہ تھا. بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چوڑائی کے حصے پر میں لیٹ گیا اور لمبائی کے حصے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ لیٹ گئے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لائے. میں تو صرف دیکھنے کے لیے گیا تھا، اس وجہ سے میں سونے کا تو تھا ہی نہیں اور سونے کا ارادہ بھی نہیں تھا اور میں سونے والا بھی نہیں تھا، لیکن میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تاکہ سامنے والے کو معلوم ہو جائے تو کہ یہ سو گیا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تھوڑی دیر کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گلیم نام گلیم، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ترجمہ کرتا ہوں اس کا کہ چھوکرا سو گیا. یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق حضرت میمونہ سے پوچھا کہ حضرت عبداللہ جو آج مہمان ہے سو گئے کہ نہیں. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں تو گیا ہی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو جاننے کے لیے، اس لیے سویا تو نہیں تھا لیکن سونے کا میں نے ذرا مظاہرہ کر دیا. حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا رقم قال سمعت سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بیت فی بیت خالتی. بیت تو بات ہے، ابھی تو بیتن کے معنی تک رات گزارنا. میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رات گزاری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے یہاں رہنے کی یہ باری کا دن تھا. فی لیلتها فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کمرے میں رہتی تھی وہاں تشریف لے آئے. ثم جاء الى منزلی فصلی اربع رکعات. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت پڑھی. یہ 4 رکعت کون سی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں صرف فرض پڑھی جاتی تھی، سنن وغیرہ جو تھی وہ گھر میں پڑھی جاتی تھی اور گھر میں پڑھنا افضل تھا، بہتر تھا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز مسجد میں پڑھ کر تشریف لائے، حضرت میمونہ کے گھر میں 4 رکعت پڑھی. ثم نام، پھر سو گئے. ثم قام. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے جو معمولات ہیں اس رات کے معمولات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتداءً تہجد کی نماز بھی فرض تھی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہجد کی نماز کو امت کے لیے جیسے نفل قرار دیا اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نفل قرار دیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر تہجد پڑھتے رہے، لیکن تہجد پڑھنے کا جو طریقہ تھا، جو معمولات تھی، وہ معمولات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ الگ تھا تاکہ امت اس کے اوپر عمل کرنا چاہے تو جس سنت پر عمل کرنا چاہے، جس طریقے پر عمل کرنا چاہے، سارے طریقے ان کو مل جائے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان صورتوں پر بھی عمل کیا اور مشقت سے مشقت تکلیف والی صورتیں جو تھی اس کے اوپر بھی عمل کیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد آئے اور آ کر سنت پڑھی اور سنت پڑھ کر سو گئے، اور سوئے تو ایسے سوئے کہ جیسا آدمی گہری نیند میں سوتا ہے، خراٹے لینا شروع کر دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گہری نیند میں سو گئے اور گہری نیند سے ایک دم اٹھے اور اٹھ کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی تہجد کی. 2 رکعت تہجد پڑھ کر پھر لیٹ گئے اور ایسے لیٹے کہ گہری نیند میں سو گئے، خراٹے آنے. جب آدمی بہت گہری نیند میں سوتا ہے تو کچھ آواز آتی ہے، ایک تو ہوتا ہے خراٹے، وہ تو عیب ہے، لیکن خراٹ کی جگہ پر یہ جو گہری نیند کے سونے کے آواز ہے وہ الگ ہوتی ہے، جس کو عربی میں تو غتی تو ہو خطی تو ہو کا لفظ آتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک ہی لفظ آتا ہے کہ خراٹے لے، حالانکہ خراٹے وہ نہیں. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے، اور یہ بہت ہی زیادہ مجاہدہ کی بات ہے کہ آدمی گہری نیند میں سویا ہوا ہو اور اٹھ کر نفل پڑھے، پھر گہری نیند میں سو جائے، پھر اٹھ کر نماز پڑھے، بڑا مجاہدہ کا کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی رات میں بھی تہجد پڑھی، انتہائی رات میں بھی تہجد پڑھی، درمیانی میں رات میں بھی تہجد پڑھی. عام متن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد پڑھنے کا معمول تھا وہ صبح صادق سے کچھ پہلے کا.
حضرت شیخ نور اللہ مرکزو نے ہم لوگوں کو بتایا تھا. آپ لوگوں کا بھی تو معمول ہوگا نا روزانہ تہجد پڑھنے کا. ابھی نہیں بتانا، میں پوچھنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن ہے یا نہیں وہ صرف ہاں یا نہ چاہیے. حضرت شیخ نور اللہ مرکزو نے ہمیں بتایا تھا کہ صبح صادق جتنے بجے ہوتی ہو اس سے پونا گھنٹہ پہلے آدمی اٹھ جائے. استنجا وضو وغیرہ میں 15 منٹ مان لی جائے تو آدھا گھنٹہ تہجد پڑھنے کا مل جائے گا. اور تہجد کے بعد پھر مطالعہ کرو گے تو یہ جو وقت ہے مطالعہ کرنے کا، سبق یاد کرنے کا، بہت ہی مبارک وقت ہے اور اس میں بہت زیادہ یاد ہوتا ہے. بہرحال آپ لوگ بھی اس طریقے پر عمل کر کے دیکھ لو. عشاء کے بعد سونے سے پہلے 4 رکعت تہجد کی پڑھ لو، اور پھر صبح صادق سے آدھا گھنٹہ پہلے پھر اٹھ جاؤ، پونا گھنٹہ پہلے پھر اٹھ جاؤ اور 2-4 رکعت پھر پڑھ لو. دیکھو پھر تہجد پڑھنے کا سب سے افضل وقت بھی یہی ہے. کتنا فائدہ ہوتا ہے اور کتنی نورانیت بڑھتی ہے وہ دیکھ لیں. آج سے شروع کریں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ. ایک ان نافیہ بھی ہوتا ہے نا. خیر بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں حضرت میمونہ کے گھر میں تھا، فی لیلتها فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء ثم جاء الى منزله. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد حضرت میمونہ کے گھر قیام تھا تو وہاں تشریف لائے. فصلی 4 رکعات ثم نام ثم قام ثم قال. نام الغلیم چھوکرا تصغیر کا لفظ ہے، غلام کا، جس کو میں نے چھوکرے سے تعبیر کیا. چھوکرا سو گیا، او کلمتن تشبہھا، یا ایسا جملہ کہا جو اس کے مشابہ ہو. ثم قام، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، وضو کیا اور وضو کر کے نماز پڑھنے لگے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معاملات کو دیکھنے کے لیے گیا تھا، اس لیے میں آنکھیں بند کیے ہوئے پڑا ہوا تھا، سویا ہوا نہیں تھا. ہمارے جیسے ہوتے تو وہیں سوئے ہوئے ہوتے، لیکن یہ تو چھوٹے بچے تھے. کہا کہ میں تو سویا ہوا نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہو گئے تو میں بھی کھڑا ہو گیا، میں بھی اٹھ گیا اور اٹھ کر میں نے وضو کیا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کر کے دیکھا تھا، اور جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کان پکڑا نماز میں ہی، اور بائیں طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنی طرف کھڑا کیا. تو معلوم ہوا کہ مقتدی کو امام کی داہنی طرف کھڑا ہونا چاہیے، بائیں طرف نہیں. ہاں اگر داہنی طرف کوئی کھڑا ہے تو پھر بائیں طرف کھڑا ہو سکتا ہے. ثم قام فقمت عن یسارہ فجعلنی عن یمینہ فصلی 5 رکعات. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نفل پڑھی اور 3 وتر پڑھی، 5 رکعت ہو گئی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، لیٹ گئے، اور پھر اتنا لیٹ گئے کہ خطیب گہری نیند سونے میں جو آواز آتی ہے وہ سنائی دینے لگی. اتنے میں جبرائیل آئے اور جبرائیل نے کہا الصلاۃ خیر من النوم یا رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نفل پڑھ کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا. یہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ وضو کرنے سے ہم تو سوتے ہیں تو غافل ہو جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سوتے بھی ہیں. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک بیدار ہوتا ہے، زندہ رہتا ہے. اس وجہ سے وہی وغیرہ آتی ہے تو وہ بھی پتہ چلتا ہے. اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سو جائے یا دن کو سو جائے تو سونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر ہم سو جائیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے. بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا فی لیلتها وصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء ثم جاء الى منزله فصلى 4 رکعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغلیم او کلمۃ تشبہھا
ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين. تو 5 رکعت پڑھی، 2 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت وتر کی، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور پھر 2 رکعت پڑھی، یہ فجر کی 2 رکعت ہے. ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت خطيته قال خطيته ثم خرج الى الصلاة. اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ کے گھر میں رات گزاری. بہرحال آج کے سبق سے ایک تو عشاء کے بعد کی گپ شپ بند، پڑھنا مطالعہ کرنا ہو تو ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ عشاء کے بعد ہی 4 رکعت تہجد نیت سے پڑھ لو، اور پھر جیسا کہ حضرت شیخ نے بتایا کہ صبح صادق سے آدھا پون گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ اور وضو وغیرہ کر کے 2-4 رکعت پڑھ کر مطالعہ کر دو. انشاءاللہ آج سے ہی سب کے سب تہجد گزار بن جائیں گے انشاءاللہ. بالکل. آمنت بکلامکم. کل ہی پوچھوں گا تو پتہ چلے گا کہ کتنا نے عمل کیا. بہت اچھی بات ہے. تمہارے یہاں امتحان کب سے شروع ہوگا؟